کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب کئی بار اختیار فرمایا کہ ایک کتاب کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ، اپنے رب کے حکم سے سیدھے راستے کی طرف لاؤ جو عزت والا خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اور اللہ کے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور کافروں کی خرابی یہ ہے کہ ایک سخت عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ جنہیں آخرت سے زیادہ دنیا کی زندگی پیاری ہے اور انہیں اس کے علاوہ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، تو فرمایا کہ ان کا انجام آخرت میں بہت برا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان رسول بھیجا جو انہی کی زبان بولنے والا تھا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان فرما سکیں اور لوگوں پر اللہ کی حجت بیان کر سکیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اب یہاں فرمایا کہ ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا تاکہ انہیں صاف صاف بتائے، یعنی جس قوم میں رسول آئے تو اس قوم کی زبان کو وہ رسول جانتے تھے، اگر نہ جانتے تو بیان کیسے فرماتے۔ اب فرمائے کہ جس میں وہ رسول مبعوث ہوئے، خواہ اس کی دعوت عام ہو اور دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں پر بھی اس کا اتباع لازم ہو، جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت تمام آدمیوں کے لیے ہے، تمام جنات کے لیے ہے، بلکہ ساری مخلوق کی طرف ہے، آپ سب کے نبی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ زبان اس لیے سکھائی کہ جب اس کی قوم اچھی طرح سمجھ لے تو دوسری قوموں کو ترجموں کے ذریعے وہ احکامات پہنچائے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ قوم ہی میں ہی ضمیر حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف راجع ہے، معنی یہ کہ ہم نے ہر رسول کو سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی میں وحی فرمائی۔ اور یہ معنی ایک روایت میں بھی آئے کہ وحی ہمیشہ عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کے لیے ان کی زبانوں میں ترجمہ فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان انہیں سکھائی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات والوں کے لیے بھیجا۔ اب کسی کی عربی زبان ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی اردو ہے، لاکھوں زبانیں ہیں، ہزاروں لاکھوں زبانیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام زبانیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کی، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے۔ جب لا جواب ہوتے تو انبیاء سے کہتے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ انجام کار ہر جابر ہر سرکش ہلاک ہوا۔ یہاں پر کفار کی ایک عادت بتائی جا رہی ہے کہ ہر دور میں اپنے نبی سے لایانی باتیں کرتے، بحث و ابحاث کرتے، اور بالآخر جب لاجواب ہو جاتے تو پھر لڑائی شروع کر دیتے کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، پھر دھمکیوں پر اتر آتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا انجام بالآخر کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ ان کو خائب اور خاسر ہونا ہے، انہیں سرکش ان کو ہلاک ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں کافروں کے اعمال کی مثال بیان فرمایا کہ اس راکھ کی طرح ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اپنے رب کے جو منکر ہیں ان کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام میں جیسے راکھ، اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں تو ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ لگا۔
فرمایا کہ یہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کفار صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، ان کے اخلاق بھی آپ کو اچھے نظر آئیں گے. تو فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت بغیر ایمان کے نہیں ہے، اور بغیر ایمان کی ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے. فرمایا کہ کہیں پر راکھ پڑی ہوئی ہو اور تیز آندھی چلے، وہ راکھ کیسے اڑ جاتی ہے، وہ جگہ کیسے خالی ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے اعمال بھی اسی طرح ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 21 میں فرمایا اس نے کہ سب کفار آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں. یعنی جن گمراہ بڑوں کی یہ پیروی کرتے تھے، تو فرمایا کہ جب روز قیامت پھنس جائیں گے تو ان بڑوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلے، تو تم ہمیں آج چھڑاؤ گے نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم تمہیں کیسے چھڑائیں؟ یہاں پر ایک نکتہ آپ کو عرض کروں گا. یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کو اپنا پیر مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں اصول قانون ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کے منہج پر یہ چل رہا ہے تو پیروی کیجیے، نہیں تو پیروی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. عام طور پر ایسے پائے جاتے ہیں نہ نماز نہ روزہ، پیر بنے ہوئے. میں اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. پیر بنے ہوئے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور لوگ ان کی اتباع بھی کرتے ہیں. تو کل یہی لوگ کہیں گے کہ جی بچائیے، تو قرآن فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا بچائیں گے. لیکن جو اچھے، جو نیک لوگ ہیں، حدیث پاک میں مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ان کی خدمت کرنے والے ان کے پاس آئیں گے کہ حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، حضور میں نے آپ کے چپل سیدھے کیے تھے، حضور میں نے آپ کو وضو کروایا تھا. وہ کہیں گے اچھا بتاؤ کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے حضور ہماری شفاعت کروائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شفاعت کروائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کی وجہ سے ان گناہ گاروں کو جنہوں نے خدمت کی ہوگی داخل جنت فرمائے گا. پھر اس کے بعد یہاں پر شیطان کے متعلق بھی ہے. آج شیطان کی باتوں میں آ کر کیا کچھ ہم نہیں کرتے. شیطان کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 22 کی طرف آ جائیے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا، شیطان ذلت اور رسوائی میں ہوگا تو کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، جنہوں نے اس کی باتیں مانی نا ان سے کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، لیکن جھوٹا وعدہ تھا، میں نے اس وعدے کو توڑا ہے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اور میں نے تمہیں کیسے بگاڑا؟ میں نے تو تمہیں ایک غلط کام کی دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی، اب تم نے کیا ہے تم بھگتو. اور شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، وہ خود پھنسا ہوا ہوگا. تو شیطان بھی کسی کام آنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر ایک بات بیان فرمائی، آیت نمبر 24 تا 26. یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے. فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. یہ 3 آیات لائن سے ہیں، آیت نمبر 24، 25 اور 26. فرمایا کہ تم نے نہ دیکھا، اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ کلمے کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں.
کلمہ طیبہ کی مثال دی کہ جس طرح جو پاکیزہ درخت ہوتا ہے وہ بڑا اونچا لمبا ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہیں. کبھی دیکھا آپ نے ناریل کا درخت، کھجور کا درخت بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں. فرمایا کہ صرف وہ اونچے نہیں ہوتے، زمین کے اندر ان کی گہری جڑیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال یہی ہے. جو تم کہتے ہو نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یہ کلمہ طیبہ پڑھا، یہ وہ پاکیزہ درخت ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد تم اعمال کرو گے تو وہ اعمال اوپر کی جانب جائیں گے، اللہ کی بارگاہ مقبولیت میں جائیں گے. اور تمہارے دلوں میں، یہ صرف تم زبان سے پڑھتے ہو نا، لیکن یہ کلمہ طیبہ تمہارے دلوں میں، تمہاری رگوں میں رچ بس جاتا ہے، اس کی شاخیں تمہارے اندر پیوست ہو جاتی ہیں. سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوئی، نفی اسبات تا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. کہ جب اس کو نفی اور اسبات کا پانی ملتا ہے، لا نفی الا اللہ اسبات، لا الہ الا اللہ، جب یہ نفی اور اسبات کا اسے پانی ملتا ہے تو فرمایا کہ یہ رچ بس جاتا ہے، دلوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے. اور پھر برے کلمے کی مثال بتائی کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور گندی بات کی مثال جیسے گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو اور اس کی جڑیں بھی نہ ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو. تو گندے کلموں کی مثال، کلمات کی مثال ایسی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر یہاں پر مکہ شہر کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا بیان یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی کہ میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا. اور پھر اس کے بعد آگے کیونکہ جب حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس مقام پر آنے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ایک پوری تاریخ جو ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے کہ جگہ کی نشاندہی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر فرمائی. تو یہ اپنے مقام پر آئے گا، لیکن یہاں پر اتنا ہے کہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر چھوڑا. اور پھر اس کے بعد یہ دعا کی کہ اے رب، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دینا اور مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کے پوجنے سے بچانا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بظاہر کیسا عالم ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پیچھے سے سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتی ہے کہ سرتاج کیا ہمیں یہیں پر چھوڑ کر جاؤ گے؟ 3 مرتبہ آواز دی تو انہوں نے جواب نہ دیا. کس دل کے ساتھ جا رہے ہوں گے؟ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان ہے. گھر والے بھی ایک طرف، بیوی بچے ایک طرف، اللہ کا حکم ایک طرف ہے. اس آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو، اور پہلا بچہ تھا، بڑی مرادوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب 3 مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو پوچھا کہ سرتاج کیا رب تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو پھر جواب دیا کہ ہاں رب تعالیٰ کا حکم ہے. تو فرمایا کہ جب اس کا حکم ہے تو اس کے حکم کے آگے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک نالے میں بسائی ہے تیرے حکم سے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اے میرے رب، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے. یہ دعا کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لوگوں کے لیے اور حرم پاک کے لیے دعا فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے کیسی برکت عطا فرمائی کہ اس کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا. اور پھر اس کے بعد جب حکم ہوا کہ ابراہیم اب کھڑے ہو کر یہاں پر آواز دو، اعلان کرو کہ لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، تو کہا کہ مولا یہاں پر سنے گا کون؟ تو فرمایا کہ
کام تمہارا ہے، اعلان تمہارا کام ہے، لوگوں کی سماعتوں کو پہنچانا یہ تمہارا کام نہیں، ان کی سماعتوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں سے صدا دی، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تک، اور جو عالم ارواح میں تھے وہاں تک آپ کی آواز پہنچائی۔ کہتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ وہاں پر جائے گا، تو دعا کریں کہ ہم نے کئی مرتبہ لبیک کہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے اچھے رزق کے لیے، ان کی نماز کے لیے، ان کے روزوں کے لیے، ان کو نیک بنانے کے لیے ضرور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھنا۔ تم کیا ایسے ہی سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ خبر نہیں؟ یہ غافل، یہ گناہگار، یہ نافرمان جو بھی کام کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام کی خبر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہاں، اس نے معاملہ وہ ڈھیل نہیں دے رہا، اس نے معاملہ مؤخر کیا ہوا ہے۔ جب فیصلے کا دن آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا نافرمانیاں کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر ہے، جس دن زمین و آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، ان کے کرتے رال کے ہوں گے، اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ کو حساب کرتے کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ایک وقت مقرر ہے اور اسی وقت مقرر حساب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور اس لیے بھی کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کا ذکر فرمایا۔ یہ سورہ حجر یہ مکی صورت ہے، 99 آیات کریمہ ہے، 6 رکوعات پر مشتمل ہے، 654 کلمات ہیں، 2760 اس میں حروف ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ کہ اس کی ایک آیت میں الحجر کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ 14ویں پارے کی پہلی آیت کا، ظاہر ہے کہ 14ویں پارے سے ہی شروع ہو رہی ہے، تو پہلی آیت کا شان نزول حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، تو کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر نجات پا لیتے، لیکن اب تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن فرمایا کہ اب انہیں چھوڑ دو، اب یہاں پر تمنائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو کرنا تھا وہ دنیا میں دارالعمل میں کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کا ذکر فرمایا، جو بلا شبہ قرآن مجید کا اعزاز ہے اور اعجاز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اور 15 میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس سے چڑھ کر جائیں تو پھر بھی کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ اب یہ اس لیے فرمایا کہ یہ بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرتے اور کہتے کہ اب ہمیں یہ دکھائیں، یہ کرتب دکھائیں، اب ہمیں یہ معجزہ دکھائیں،
ہم یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے کل بھی بتایا کہ لوگوں کی فرمائشوں پر نبی معجزے نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ کا جب اذن ہوتا ہے تو تب اللہ کا پیارا نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول بھی دیں کہ دن کو اس پہ چڑھتے، جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھی گئی ہے، ہم پر جادو ہوا ہے۔ اور یہی ہوتا کہ آقا علیہ السلام جب معجزہ دکھاتے تو جس کو ایمان لانا ہوتا وہ لاتا، لیکن باقی کیا کہتے کہ بھائی یہ جادو ہے، یہ سحر کیا گیا ہے، ہم اس میں نہیں آتے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، یعنی ان کا داخلہ اب عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے ہیں، پھر کاہن مثالیں ڈال کر اپنی طرف سے مثالیں لگا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، کچھ باتیں سچی ہوتی، کچھ باتیں جھوٹی ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں پر روک دیے گئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے شیطانوں کو روک دیا گیا، اب کوئی شیطان اوپر نہیں جا سکتا۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزے لگانے، سبزے اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ یہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ لیکن فرمایا کہ تمام چیزوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے اپنی اس قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو کون حکم دیتا ہے؟ فرمایا ہم حکم دیتے ہیں، ہمارے حکم سے ہوائیں چلاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ بلند فضاؤں میں کبھی دیکھا کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں گیلن کے حساب سے پانی بادلوں میں وہ اسٹور فرماتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اگر جہاز میں جائیں تو وہ آپ کو روئی کے گالے محسوس ہوں گے، بادل اس پہ کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کسی اوپر والے علاقے میں جائیں جو زمین سے کئی میٹر اوپر ہو، تو وہاں پر اگر آپ جائیں تو وہاں بادل موجود ہوتے ہیں، آپ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ پانی اس میں آتا کیسا ہے، وہ تو روئی کی طرح ہے، بالکل آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا زیادہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کبھی دیکھا تم نے کہ اس میں یہ پانی جمع کون فرماتا ہے؟ پھر وہ چلتے ہیں، ہر جگہ نہیں برستے، جہاں رب تعالیٰ حکم دیتا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں، جہاں حکم نہیں ہوتا تو وہاں پر نہیں برستے۔ پھر فرمایا وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے اور وہی قیامت کے دن ان سب کو جمع فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 تا 47، یہ بھی بڑی اہم آیات کریمہ ہے، 26 تا 47 کے انسانوں اور جنات کے جوہر تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کو کس سے پیدا فرمایا۔ یہ جو انسان آج اتنا کرتا ہے نا، ذرا دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ جہاں تک انسانوں کی بات ہے، جب آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی، اس کو پانی میں خمیر کیا، جب وہ سیاہ گارا بن گیا تو اس میں ایک بو پیدا ہوئی، تو اس میں صورت انسانی بنائی، پھر وہ سوکھ کر خشک ہو گیا، تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بجتا، اسی لیے کہا کہ سلسال بجنے والی، اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب آفتاب کی تمازت سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔ انسان کس سے پیدا ہوا؟ ایک ناپاک قطرے سے، نطفے سے، ثم من علقہ، پھر وہ خون بنتا ہے، ثم من مدغہ، پھر وہ خون کے یعنی گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح وغیرہ ڈالنے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اعضاء کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے تو کبھی بھی غرور تکبر کبھی بھی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جنات کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے، یعنی
ایسی آگ کہ جس میں دھواں موجود نہ ہو، اس آگ سے شیاطین کو، جنات کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا ایک مختصر ذکر فرمایا کہ اس نے سجدے سے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدے سے انکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا۔ پھر اس مقام پر آگے چل کر جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے۔ ان دروازوں کے فرمایا کہ لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم، سعیر، لظہ، حطمہ، سقر، جہیم، حاویہ، یہ 7 دروازوں کے نام ہیں۔ اس مقام پر یہ بھی بتایا کہ اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، اور وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے غفور الرحیم ہونے کی خبر دیجیے، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، یعنی خوف اور رجا دونوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ فرمایا کہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں اگر آخرت کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا خوف اس کے دل سے نکال دے گا، 2 خوف جمع نہیں ہوں گے۔ جس کے دل میں دنیا کا خوف ہے تو آخرت کا خوف اس کے دل میں نہیں رہے گا، اور جس کے دل میں جو ہے وہ آخرت کے لیے امن ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں آخرت کا خوف ڈال دے گا، اور جس کے دل میں دنیا کے لیے امن ہے اللہ رب العالمین پھر بھی آخرت کا خوف اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اور آخرت کا خوف ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اسے بے خوف فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ 2 امن اور 2 خوف اللہ تبارک و تعالی کسی کے دل میں جمع نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد مختصر سا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ پھر آیت نمبر 79 سے لے کر 84 تک اصحاب الایکا اور اصحاب الحجر کا ذکر ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئیں جس سے انہوں نے اعراض کیا، اور ان کی تعمیری صلاحیتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے، لیکن ان قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا تو یہ سب کچھ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے، اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت اور خاص طور پر سورہ فاتحہ 7 مثانی کا ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کا ذکر فرمایا آیت نمبر 87 میں، کہ فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ میں پہلی بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور پھر آخری آیت میں فرمایا کہ اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شریعت پر عمل کے بغیر ولایت کے دعوے دار ہیں۔ یہاں پر سورہ حجر جو ہے مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نحل کا کل سے آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اس کلام پاک سے جڑے رہنے کی، اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔